الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آج کی جو شب ہے وہ شب عاشور کہلاتی ہے۔ آج کی رات میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن سعد، شمر اور جملہ یزیدیوں نے جنگ کے لیے پکارا تو حضرت نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، یعنی جنگ سے ڈرتے ہوئے نہیں، صرف اس لیے کہ آج کی رات مقدس رات ہے اور عبادت و ریاضت کی رات ہے، کیونکہ یہ جو گھرانہ ہے عبادت ہی کا گھرانہ ہے۔ تو میرا یہ اس وقت یوں کہنے کا منشا ہے کہ آج کی رات ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اور ڈول باجوں میں سبیلوں پر ادھر ادھر بیٹھے گپیں شپیں وغیرہ لڑا رہے ہیں یا قوالیاں وغیرہ سن رہے ہیں، اس طرح کا ماحول ہے۔ جبکہ یہ چیز آپ کو ہمیں یا تو مجلس میں بیٹھنا چاہیے یا آپ کو ہمیں مسجد میں بیٹھ کر کے حضور پر، حضور کی آل پر درودیں پڑھنی چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی تحفہ یا ہدیہ اگر پیش کیا جائے گا ہماری طرف سے تو وہ رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گا۔ کسی معمولی آدمی کو اگر کچھ آپ پیش کریں گے تو وہ بھی واپس کچھ ریٹرن کرنے کی فکر میں رہے گا کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی کچھ کروں۔ اور اگر کوئی ادنا آدمی اگر کسی بڑے بادشاہ کو اگر کچھ گفٹ وغیرہ پیش کرے تو پھر تو دوستو بادشاہ تو پھر اپنے بادشاہی کے اعتبار سے اس کو واپس اس کا بدلہ دے گا ہی دے گا۔ تو امام حسین تو بادشاہ ہے، حسین کا نانا بادشاہ ہے، حسین کا والد بادشاہ ہے۔ اب ایسے بادشاہوں کی خدمت میں اگر کچھ آپ اور ہم پیش کریں گے تو کیا وہ آپ کو اور ہمیں واپس نہیں دیں گے؟ اس کا بدلہ ضرور دیں گے، کیونکہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہارون رشید سے کسی نے صرف 50 گرام مد مانگا، بادشاہ نے کہا 1 من دے دو اس کو۔ اس نے کہا مجھے اتنی ضرورت ہے۔ کہا بھائی تو نے تیری حیثیت سے مانگا ہے، میں میری حیثیت سے دے رہا ہوں۔ تو مانگنے والے اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں، دینے والے لوگ اپنی عطا سے دیتے ہیں۔ اس لیے درود شریف ہے، یاسین شریف ہے، 2 رکعت نماز نفل ہے، وہ پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عطا سے
ان کے مقدس مزار پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ محرم کی پہلی چاند رات سے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی شروع کی۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے، الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے، اور ایک ہی سلام سے پھر دعا کرتے، یا اللہ جو کچھ یہ پڑھا ہے 4 رکعتیں تیری بارگاہ میں پیش ہے، تو قبول کر لے، اور حضور کے واسطے سے امام حسین کو یا اللہ پاک اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ تو اس طرح وہ کیا ہے کہ 10 محرم تک، یعنی آج کی رات تک ریگولر ہر رات پڑھتے رہے۔ چاند رات سے شروع کری اور آج بھی پھر پڑھی۔ تو انہوں نے جب 4 رکعت پڑھ کر کے جب یہ سو گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ دیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ سنا کہ پون مورا لوٹ لیا تن من دھن من۔ دیکھا کہ گھر کے اندر خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہے، گھر کے کونے میں ایک عظیم ترین ہستی کھڑی ہوئی ہے، اور کمر کے پٹکا بندھا ہوا ہے، ہرا ماما بندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، نگاہیں نیچی ہے، چہرہ چما چم کر رہا ہے۔ ابو بکر شبلی خواب میں دیکھ کر کے ایک دم کپ کپا تھر تھرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ کون ہستی آ گئی؟ گھر کے کونے سے آواز آئی، ابو بکر شبلی قدموں میں پڑ جا، فاطمہ کا لال حسین آیا، امام حسین تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے لرزتے کانپتے تھر تھراتے ہوئے یہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے حضرت امام حسین سے مصافحہ کیا، امام حسین کے مقدس ہاتھوں کو چوما، مگر جب سر چہرے کی طرف جب نگاہ کی تو چہرے کو یوں دیکھا کہ نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہیں، آپ پلکیں اٹھاتے نہیں، نگاہیں اٹھاتے نہیں، نگاہیں نیچی، ہو نیچی نیچی نظروں پہ ہم درود، نگاہیں نیچی ہیں۔ حضرت شبلی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، میرے حضور کم سے کم پلکیں تو اوپر کرو، نگاہیں تو اونچی کرو، میں ان ہمت والی آنکھوں کو دیکھوں جن آنکھوں نے علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھوں جن آنکھوں نے علی اصغر کا تیر سے چھدا ہوا گلا اور اس سے خون کا پھوارا چھوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے وہ آنکھیں تو بتاؤ کہ جن آنکھوں نے حضرت قاسم کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے اقربا کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو کربلا کی سرزمین پر تڑپتے ہوئے اور خون میں لہو لہان ہوئے ہوئے دیکھا ہے، ان ہمت بری آنکھوں کو حضور ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ یہ آنکھیں کیسی ہمت و جگر والی ہیں، ذرا نگاہیں اونچی کرو۔ امام حسین نے نگاہیں اونچی نہیں کی، نظریں نیچی ہیں۔ شبلی نے کہا حضور مجھے ان آنکھوں کا بھی دیدار کراؤ۔ اب بھی نگاہیں نیچی ہے اور لب مبارک کھلتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں شبلی محرم کی پہلی چاند رات سے لے کر کے آج کی رات تک تم نے جو ہماری بارگاہ میں تحفے بھیجے ہیں، جب تک اس کا بدلہ تجھے نہیں دلوا دوں مجھے تیری طرف دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں تیری طرف اس وقت ہی دیکھوں گا جب جو تو نے تحفہ دیا ہے اس کا بدلہ اللہ سے دلا دوں گا، پھر دیکھوں گا تو نے میرے لیے ایسا تحفہ بھیجا ہے۔ تو حضرات ہم لوگ یوں ہی ادھر ادھر چکر کاٹتے پھریں، گپوں شپوں میں اپنا ٹائم وقت خراب کریں۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، یعنی یار کا جو ذکر ہوتا ہے وہ کیول ذکر نہیں ہوتا ہے بلکہ یار سے ملاقات ہو جاتی ہے۔
مسافہ ہو جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے من اراد ان یتکلم مع اللہ تعالی فلا یقرأ القرآن، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میری باتیں اللہ سے ہونے لگ جائے، وہ قرآن پڑھنے لگ جائے، اللہ سے باتیں ہونے لگ جائے۔ ہاں، اب اللہ کی باتیں تو تم نہیں سن سکو گے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری باتیں جو بھی تم کہو گے واپس اس کی طرف سے جواب ملے گا۔ اس لیے کوئی بزرگ تھے جو کیا ہے کہ رات دن اللہ 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 کرتے رہتے تھے، راتوں دنوں کسی وقت ان کی زبان چپ نہیں ہوتی تھی، اللہ 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 اللہ، ہر ٹائم اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو شیطان نے ان کو آ کر کے ورگلایا، کہا تجھے اتنے برس ہو گئے اللہ اللہ کرتے، کبھی اس کی طرف سے جواب بھی آیا؟ اس نے کہا جواب تو نہیں آیا۔ تو کہا پھر اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس کی طرف سے جواب تو کوئی آیا نہیں۔ تو بیچارے مایوس ہو گئے۔ ابھی مایوسی میں بیٹھے تھے کہ خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ خضر علیہ السلام معمولی آدمی سے تو ملتے نہیں ہیں، ایسے سے ملتے ہیں جسے ولایت کی کسی منزل پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہاں، حضرت خضر نے کہا کیا بات ہے تمہاری زبان اللہ اللہ کرتی کیوں رک گئی؟ کہا کہ مجھے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب تو آتا نہیں ہے، تو اللہ 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 ایک بار کہتا ہے، دو بار کہتا ہے، ہر وقت کہتا رہتا ہے، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تو نادان ہے، پہلے جو لفظ اللہ تو نکالتا ہے نا، تو کہتا ہے اللہ، کہا ہاں، کہا اس کے بعد پھر تیری زبان سے جو اللہ کا نام نکلتا ہے وہ تیری طرف سے نہیں اس کی طرف سے نکلتا ہے، وہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ مسلسل ریگولر اللہ اللہ کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ تو جو بھی ہماری بہنیں قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، یاسین پڑھ رہی ہے، سورہ ملک پڑھ رہی ہے، یا نفل ادا کر رہی ہے، یا جو لوگ بھی کچھ بھی درود وغیرہ پڑھ کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ بھئی بادشاہ جس سے چاہے اس کو کہہ دے بھئی پانی پلاؤ، اس کی تو خدمت میں سینکڑوں کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہ مقدر والا ہے جس کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے چن لے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ میں خدمت کر رہا ہوں، تو یہ احسان ماننا کہ اپنی خدمت کے لیے اس نے تجھے چن لیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے آپ پر ہم پر کہ آپ اور ہم درود شریف کی کثرت کریں، نمازوں کی کثرت کریں، اور نوافل کی بھی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ پروردگار عالم ہمارا بڑا ہے، سب سے بڑا وہی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے کو پہلے جھکنا پڑے گا جب آپ کو اور ہم پر وہ مہربانی فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا اللہ یا اللہ، دے دے بھائی کتاب۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمتا و زینت ما علمتا و ملا ما علمتا۔ درود شریف ایک بار اور۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمتا و زینت ما علمتا و ملا ما علمتا۔ حضرات، یہ تو آپ حضرات نے سن لیا ہے کہ 2 محرم الحرام کو یہ حضرات کربلا پہنچ گئے تھے، اور 7 تاریخ کو غالباً پانی پر
پرتیبند اور پابندی لگا دی گئی تھی، اور صبح 10 تاریخ کو ان کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ عمر سعد نے اپنی طرف سے پہلا تیر پھینک کر یزیدیوں کو اپنا گواہ بنا لیا تھا کہ سب سے پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، گواہ رہنا۔ اپنی عاقبت اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت یہ برباد کر رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو بھی مجاہد جاتا تھا تو کوئی بھی آپ کی طرف سے جانے والا مجاہد اس وقت تک شہید نہیں ہوتا تھا جب تک 70 یزیدیوں کو جہنم میں نہیں پہنچا دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت ربانی انہیں حاصل تھی۔ یہ جب جایا کرتے تھے تو لگتا ایسا تھا کہ جیسے تلوار نہیں چل رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور جس طرف بھی ان کی تلواریں چلتی تھی اس طرف لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کے جتنے بھی رفقا تھے وہ سارے کے سارے کئیوں کو جہنم میں پہنچا کر جنت الفردوس میں جا پہنچے۔ ایک حضرت حور نام کے تھے جنہوں نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ انہوں نے بھی کیا ہے کہ یزیدی فوج میں تھے، نکل کر کے حضرت امام حسین کے پاس آ گئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ حضرت میرے کو آپ معاف کریں گے؟ میں وہی آدمی ہوں جو آپ کو گرفتار کرنے روکنے آیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں گرفتار تو نہیں کر سکتا آپ کو، میں وہی آدمی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تو آزاد ہے۔ یعنی جہنم سے آزادی کا اس کو آپ نے مژدہ سنا دیا۔ تو حضرت حور بھی حضرت امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ رہے، اور انہوں نے بھی اپنی جان امام حسین کے قدموں میں قربان کر دی۔ اب اس طرح کرتے کرتے آپ کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اب باری آئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی، آپ کے ساتھ والوں کی، آپ کے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، جس میں یوں سمجھیے صاحب کہ مسلم بن عقیل کے بھائی بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کا کوئی ایک آدھا بیٹا بھی تھا، وہ بھی جا کر کے شہید ہو گیا۔ اس طرح یہ سب حضرات شہید ہوتے چلے گئے۔ اب باری آئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کی، جس میں حضرت سرکار امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں۔ آج کیا ہے کہ بہت سے لوگ مرثیہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مرثیے میں کہتے ہیں آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ کچھ مرثیے ایسے بنا لیے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بنیاد اس کی کچھ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر مطلب مہندی وغیرہ، یہ مولوی لوگ مہندی لگانے سے براجوں کو منع کرتے ہیں، وہاں حضرت قاسم کے مہندی لگی تھی کہ مہندی ہے قاسم تمہاری۔ ارے یار مہندی وہاں پر کائے سے کیسے لگی تھی؟ سوکھی مہندی لگی تھی کہ لیلی لگی تھی؟ پانی تو پینے کے لیے نہیں تھا، مہندی بھی گھونے کے لیے کہاں سے پانی آ گیا تھا؟ مگر کیا ہے کچھ چیزیں بناوٹی ہیں جن سے کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم نے اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا قاسم اپنے چاچے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ چچا جان آپ میرے کو اجازت دو، میں ان یزیدیوں سے جا کر کے نمٹوں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی
حسن کے صاحبزادے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ میرے بھائی حسن کی نشانی تو ہے اور میں تیرے کو خاک اور خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں؟ بیٹا میں اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت قاسم نے کہا چاچا مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ جب کاکے کے اوپر وقت آ جائے تو اپنے چاچے پر جان دینا، اپنے چاچے کا دھیان رکھنا۔ آج مجھے میرے باپ کی وصیت یاد آ رہی ہے، آپ چاچا جان خدا کے واسطے مجھے اجازت دو تاکہ میں جاؤں اور ان یزیدیوں سے مقابلہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا میری طرف سے تجھے اجازت نہیں، لیکن پھر بھی حضرت سرکار قاسم جب اپنے چاچے سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں تو حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت قاسم اب یزیدیوں کے درمیان آئے اور آ کر کے انہوں نے فرمایا کہ اے دین کے دشمنوں، نبی کا گھر اجاڑنے والوں، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، میں خاندان رسالت کا چراغ ہوں، گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں، آؤ مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گائل کرو، میرے لیے جنت کا راستہ کھولو، آؤ۔ حضرات بہت دیر تک آپ اس طرح آوازیں دیتے رہے، للکارتے رہے، اعلان کرتے رہے۔ عمر سعد جو اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ بھائی اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ جوان لڑکا ہمارے کو للکار رہا ہے اور ہمارے میں سے کوئی آدمی اس سے مقابلہ کرنے نہیں جا رہا ہے، تو جاؤ اس سے مقابلہ کر کے اس کو شہید کرو۔ تو اور تو کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ ایک ارزق نام کا بہت بڑا سورما اور وقت کا بہادر جیسا تھا، اس کو عمر سعد نے کہا کہ تو جا اور جا کر کے اس لڑکے کو قتل کر۔ تو ارزق نے کہا کہ یار میں اس لڑکے کو قتل کروں گا تو کیا میں کوئی بڑا ہو جاؤں گا؟ لڑکا تو کم عمر کا ہے اور میں اتنا بڑا سورما اور میں مشہور پہلوان ہوں، میں اس کو مار کر کے کیا اتنا بڑا ہو جاؤں گا؟ اس لیے اس نے کہا میں اس کو جا کر کے نہیں ماروں گا، میں میرے لڑکوں کو کسی کو بھیج دیتا ہوں، وہی جا کر اس کا کام پورا کرائیں گے۔ عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے تیرے لڑکے کو بھیج دے۔ اب دوستو اس کے لڑکا اس کا وہ حضرت کے مقابلے میں آیا اور آ کر کے اس نے حضرت کے اوپر جو ہی چاہا کہ آپ کے اوپر وہ حملہ کرے، تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوتا 3 دن کا پیاسا، انہوں نے فوراً اس کے اوپر اپنی طرف سے ایسا وار کیا کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیا، اور اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ بھی آپ نے اس سے چھین لی۔ پھر ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک اور خون میں تڑپتے دیکھا تو وہ غصے میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے اور قتل کرے، مگر اس کو بھی آپ نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، اس کو بھی حضرت سرکار قاسم نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس طرح کرتے ہوئے 3 بیٹے ارزق کے حضرت قاسم کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب ارزق نے دیکھا کہ میرے 3 بیٹے اس لڑکے نے مار دیے ہیں تو اب اس نے کہا کہ میں اس کو مارے بغیر اب نہیں رہوں گا۔ اب وہ اپنی تلوار وغیرہ کداتا ہوا اور مطلب جھومتا ہوا ہاتھی کی طرح غصے میں لال پیڑا ہویا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، اور حضرت قاسم نے تو وہ تلوار جو اس کے لڑکے کی آپ نے چھین لی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ جو ہی آیا اس نے کہا ارے میرے بیٹے والی تلوار تیرے ہاتھ میں یہی تلوار تیرے سے چھین کر تجھے قتل کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو بہت بڑا بہادر کہلاتا ہے، مگر تیرے گھوڑے کی زین تو تیرے صحیح کسی ہوئی نہیں ہے، تو کیا لڑائی لڑے گا؟ تو گھوڑے کی زین کا کہا نا
تو وہ گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے اس نے جو ہی گردن ادھر کی، آپ نے ایک بار ایسا کیا کہ گردن اس کی بھی جسم سے الگ ہو گئی، اور اس کو بھی آپ نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس طرح یہ بڑے بڑے بہادران شام اور بہادران دمشق ان حسینی کچھاروں شیروں کے سامنے اس طرح دوستو کیا ہے کہ صاحب مرتے چلے گئے، کٹتے چلے گئے، اور یہ اس طرح اپنا کام حیدر کرار کی قوت اور طاقت سے، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمتوں سے برابر یہ حضرات اپنا کام کرتے رہے دوستو۔ اب دوستو جب اس طرح 3-4 کو آپ نے اس طرح جہنم رسید کر دیا، تو جہنم رسید کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا حضرت قاسم نے کہ کیونکہ آپ کے بھی تو کچھ تھوڑے بہت وار لگے ہوں گے، مگر آپ ان کے واروں کو رد کر کر کے اس طرح ان کو جہنم میں پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد آپ آئے واپس اپنے چاچے کے پاس، آ کر کہا التش التش، چاچا میرے پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، میری زبان بالکل سوکھ گئی ہے۔ کہا چاچا جان اگر مجھے پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو میں پورے لشکر کو نیست اور نابود کر دوں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا بھتیجے تیرے کو میں پانی کہاں سے پلاؤں؟ بیٹا تیرا باپ تیرا والد حسن تیرا انتظار کر رہا ہے، تیری دادی انتظار کر رہی ہے، نانا حوض کوثر کا پانی لیے کھڑے ہیں، بیٹا میں تیرے کو پانی کہاں سے پلاؤں؟ علی اصغر بھی پیاسا ہے، طرف پیاس ہی پیاس ہے، بیٹا قاسم ہمت رکھو۔ اس طرح کر کے حضرت قاسم کو حضرت نے تسلی وغیرہ دی اور فرمایا کہ بیٹا ہمت رکھو۔ آپ پھر واپس اپنے چاچا کے پاس سے واپس چلے گئے، اور جا کر کے آپ نے پھر قوت حیدری کا مظاہرہ کیا، اور اپنی تلوار سے ان دشمنوں کے اوپر بیک وقت آپ نے حملہ کر دیا، اور چاروں طرف مطلب آپ اپنی تلوار گھماتے جا رہے تھے، جدھر جدھر تلوار چلتی جا رہی تھی لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے جب کئی مار دیے گئے، آپ کے ہاتھ سے مر گئے، تو عمر سعد نے اعلان کیا کہ اے بزدلو، ایک نوجوان لڑکا تمہارے کو اس طرح گھیر رہا جیسے بکریاں بھیڑیں گھیری جاتی ہے، ارے سب جمع ہو کر کے اس کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ لہذا چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، اور چاروں طرف سے گھیر کر کے نیزے اور آپ کے اوپر تیروں کی بوچھار کر دی گئی۔ جب دوستو چاروں طرف سے تیر آپ پر آنے لگے، آپ کے جسم میں پیوست ہونے لگے، آپ کے بدن سے آر پار ہونے لگے، آپ کا خون بہنے لگا، خون میں لت پت ہو کر کے آخر حضرت قاسم زمین پر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہو ایک شقی جس بدبخت کا نام شیش بن سعد ہے، اس بدبخت نے آپ کے سر پر تلوار ماری تو آپ نے آواز دی یا ماہ ادرکنی، چاچا اپنے بھتیجے کی خبر لو اور سنبھالو۔ زمین پر آپ گر گئے۔ امام پاک نے آواز سنی، دوڑ کر آپ کے پاس آئے، دیکھا آپ کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ آپ کے سر کو امام حسین نے اپنی گودی میں رکھا، اور آپ نے کہا بیٹا ان کے لیے بربادی ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ امام پاک نے حضرت امام قاسم کی لاش مبارک اٹھائی، روح نکل چکی تھی، خون بہ رہا تھا۔ امام پاک نے امام حسین نے حضرت قاسم کی لاش مبارک کیسے اٹھائی؟ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک دم یوں اٹھا کر کے بھتیجے کی چھاتی آپ کی چھاتی سے لگائی، اور اس طرح یوں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں خیموں کی طرف، اور حضرت قاسم کے پیر زمین سے یوں لگ رہے ہیں، زمین کے اوپر تھوڑے تھوڑے گھسیٹ رہے ہیں۔ اس طرح چاچا آپ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو خیموں میں لے جا کر کے رکھ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمت و زنت ما علمت۔ اب
اون اور محمد اور اون یہ آپ کے بھانجے ہیں، حضرت زینب کے بچے ہیں۔ زینب کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ آ گئے تھے، پورے جوان بھی نہیں ہیں۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کے پاس آئی، آ کر کہا کہ بھائی میرے بچوں کو اجازت دو کہ بچے جنگ میں جائیں، بچے سامنے جائیں، بچے لڑنے کے لیے جائیں۔ کیا وہاں پر لہن بٹ رہی تھی؟ شیرنی بٹ رہی تھی؟ کیا بٹ رہا تھا؟ وہاں پر تو تلواریں چل رہی تھی، وہاں پر تو گردنیں کٹ رہی تھی، وہاں پر تو نیزے جسموں سے آر پار ہو رہے تھے، مگر واہ رے زینب تیری ہمت کے قربان، اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ گئی، کہا میرے یہ بچے دونوں حسین تیرے واسطے قربان ہیں۔ جب بھائیوں کے اوپر کوئی بلا آتی ہے تو بہنیں صدقہ دیا کرتی ہے، میں تیرے اوپر سے میرے بچوں کو قربان کرتی ہوں، بھائی حسین میرے بچوں کو اجازت دے دے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بہن، میں میرے بھانجوں کو اس لیے نہیں لایا تھا کہ بچوں کو میں میدان جنگ میں کٹواؤں اور ان بچوں کو خاک اور خون میں تڑپاؤں، نہیں بہن میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ زینب نے کہا نہیں بھیا اجازت دینی پڑے گی، ورنہ کل قیامت کے دن ماں فاطمہ کہہ دے گی کہ زینب تجھے تیرے بچے پیارے تھے، تجھے میرا بچہ پیارا نہیں تھا، اس لیے بھائی جان مجھے کل قیامت کے دن ماں کے سامنے شرمندگی سے بچانے کے لیے بھائی اجازت دے دے، تاکہ یہ میرے بچے تھوڑی دیر جائیں گے، ایک دو کو تو قتل کریں گے، اور پھر میرے بچے، مجھے یقین ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون تھوڑی دیر رکنے دے گا، تھوڑی دیر میں تلواروں نیزوں پر اچھال کر میرے بچوں کو خاک اور خون میں تڑپا دیں گے، یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن میں میرے بچوں کو میرے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی، اس بچوں کو میں جنت بھیجنا چاہتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بچوں کو حضرت زینب کے اصرار پر آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بچو، جاؤ بچو جاؤ، تمہارے کو بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ تو پھر بچے ہیں، ایک بچہ تو بالکل 6 مہینے کا ہی ہے، اس کو بھی انہوں نے ظالموں نے شہید کر دیا، تو ان 2 بچوں کا یہ تو پھر تھوڑے سے بڑے تو ہیں۔ آخر یہ دونوں صاحبزادے گئے، تھوڑی دیر تک اپنے ننھے ہاتھوں سے اور اپنی دی ہوئی طاقت و قوت سے تھوڑی دیر ان لوگوں سے مقابلہ کرتے رہے، اور ان ظالموں نے چند ہی منٹوں کے اندر ان بچوں کو قتل کر کے ان بچوں کو زمین کربلا کے اوپر تڑپا دیا۔ دوستو درود شریف ایک بار اور، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد ما علمت و زینت ما علمت و ملا ما علمت۔ اس طرح کر کے حضرت امام حسین کے تمام بھانجے بھتیجے اس طرح شہید ہوتے چلے گئے۔ اب کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس آپ نے کل سنا تھا کہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں، دوسری ماں کے آپ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین سے آ کر کے عرض کیا کہ بھائی صاحب میرے کو آپ اجازت دو۔ آپ نے فرمایا کس بات کی اجازت؟ کہا کہ میرے سے علی اصغر کی پیاس، سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں پانی لینے کے لیے فرات پر جاتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس پانی کے اوپر تو پیرا لگا ہوا ہے، تو پانی لینے کیسے جائے گا؟ حضرت زینب نے بھی سنا کہ عباس پانی لینے کے لیے فرات کی طرف جانے والا ہے، تو حضرت زینب نے کہا کہ بھائی عباس میں نے مانا کہ اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، سب پیاسے ہیں،
مگر تو پانی لینے کے لیے جا کیسے رہا ہے جبکہ وہاں 500 نہیں بلکہ ہزاروں وہاں پر لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں. اس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی لوہ کی دیوار ہے. کہا عباس تم کیسے پانی لے کر آؤ گے؟ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، اگر وہ لوہ کی بھی بنی دیوار ہے نا تو میں اس دیوار کو توڑنے کی ہمت رکھتا ہوں. کہا کہ میں لوہ کی دیوار کو بھی توڑ دوں گا. مجھے علی اصغر کی اور سکینہ کی پیاس اب دیکھی نہیں جا رہی ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا، میں جاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی اور آپ نے اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا. تھوڑی دیر کیا ہے کہ آپ کو فکر بھی ہوا کہ میرا یہاں کربلا کے اندر اگر کوئی بازو ہے تو یہی عباس ہے، اور عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اور انہوں نے کیا ہے کہ لشکر انہوں نے کنارے پر لگا رکھا ہے، اور ان کے پاس میدان میں بھی ادھر بھی کافی ان کے پاس لشکر ہے. اگر میرے بھائی کو چاروں طرف سے گھیر کر کے اگر شہید کر دیا تو پھر کیا ہوگا، میں یہاں اکیلا ہو جاؤں گا. پھر بھی حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت مرمت فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ ہماری طرف سے اجازت ہے. آپ خیمے سے باہر نکلے. باہر نکل کر کے آپ نے امر سعد کو، شمر کو، اور جو بھی وہ آگیوان تھے نا لڑائی کے، ان سب کو آپ نے للکارا. آپ نے کہا کہ یزیدیو، امر سعد، شمر، تمہارے کو غیرت اور شرم نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کی بہو بیٹیاں 3 دن سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے. ان کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کی زبانیں سوکھ گئی، ہونٹ سوکھ گئے، ان کے تھنوں کے دودھ سوکھ گئے، اور یہ اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور تمہارے یہاں جانور پانی پی رہے ہیں، اونٹ پانی پی رہے ہیں، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، فاطمہ کے لال اور فاطمہ کے بچڑے یہاں پر پیاسے بیٹھے ہیں. تھوڑی غیرت کرو، تھوڑی شرم کرو. اور تم نے پانی کو اس طرح بند کر رکھا ہے ہمارے لیے. ارے ہمیں پانی نہیں دیتے کوئی بات نہیں، ان بچوں کو تو تھوڑا بہت پانی دے دیتے. اس طرح آپ نے بہت دیر تک آپ کہتے رہے. ان لوگوں پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوا. جب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو حضرت عباس نے مشق آپ نے پکڑی لی تھی، تھامی لی تھی. مشق جانتے ہو نا، وہاں آپ اور ہم اجمیر شریف جاتے ہیں تو وہ مشق چمڑے کی مشق ہوتی ہے، اور وہ بستی پانی لیے ہوئے کہتے ہیں گود میں ڈلوا دو، 10 روپے دے دو. چمڑے کی مشق ہوتی ہے، تو چمڑے کی مشق آپ لے کر کے آپ روانہ ہوئے فرات کی جانب. جو ہی حضرت فرات کی طرف روانہ ہوئے، امر سعد نے اعلان کیا کہ اے یزیدیو، یہ عباس فرات تک نہ پہنچنے پائے. اگر یہ فرات تک پہنچ گیا اور ان کا پانی ان کے خیمے میں چلا گیا تو ہمارا 20,000 کے لشکر کا صفایا ہو جائے گا. اس لیے عباس کو پانی تک مت پہنچنے دو اور چاروں طرف سے گھیرو اور عباس کو روکو. مگر دوستو، انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا یزیدیوں نے، مگر پھر بھی شیر خدا کے شیر کی عظمت کو سلام کہ حضرت سب کو دوستو ہٹاتے ہوئے، سب کو چیرتے ہوئے آپ فرات تک پہنچ گئے. فرات تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے پانی بھر لیا، پانی بھی بھر لیا. اور پانی بھرنے کے بعد آپ نے اپنا کھوبا پانی کا، آپ نے پانی یوں بھر لیا پانی آپ نے، اور آپ نے یوں پینا چاہا. جو ہی آپ نے منہ کے قریب لے گئے، آپ کو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ بچی کی پیاس یاد آ گئی. آپ نے پانی کا کوبا واپس اچھال دیا. کہا اے نہر فرات، تو گواہ رہنا، جب تک اصغر اور سکینہ پانی نہیں پی لیں گے تیرا ایک ایک ٹپا مجھ پر حرام ہے، میں پانی نہیں پیوں گا. آپ نے پانی پیا نہیں. پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو جھکایا، گھوڑے کو آپ نے اشارہ کیا کہ گھوڑا پانی پی لے. گھوڑے کو آپ نے اشارہ کیا
تو بتاتے ہیں کہ آپ کے گھوڑے نے منہ پھیر لیا، پھر آپ نے اس کا منہ کھینچ کر پانی کی طرف کیا، پھر منہ اونچا کر لیا، پھر آپ نے اس کو اس طرف کھینچ کر کے پانی کی طرف کیا، پھر اس نے منہ کھینچ ادھر موڑ لیا۔ گویا گھوڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا حضرت آپ کو اگر اصغر اور سکینہ کی پیاس کا خیال ہے تو میں بھی اسی گھرانے کا غلام ہوں، میں بھی پانی نہیں پیوں گا جب تک وہ نہیں پیے۔ بولو، گھوڑوں کو، جانوروں کو ان کی پیاس کا درد اور دھیان تھا، مگر یہ کیسے منش اور آدمی تھے کہ جن کے اوپر ان کی پیاس کا کوئی فکر نہیں، کوئی ان کو درد نہیں، کوئی ان کو فکر نہیں۔ دوستو، حضرت کیا ہے کہ پانی آپ نے لے لیا، وہ پانی لے کر کے جب آپ واپس آپ نے گھوڑے کو موڑا نا تو عمر صاحب تو للکار رہا تھا، اکسا رہا تھا، ابار رہا تھا کہ کسی طرح یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچے۔ تبھی آپ نے اپنے گھوڑے کو موڑ کر کے آدھا رستہ طے کیا تھا کہ ایک زرارہ نامی بدبخت نے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ایسا تلوار کا وار کیا کہ آپ کا یہ بازو کٹ گیا۔ جب آپ کا یہ بازو ادھر والا کٹ گیا تو مشک اسی میں لٹکی ہوئی تھی، آپ نے مشک فوراً اس کے اندر اپنا ہاتھ یوں ڈال کر کے مشک کو یہاں آپ نے ڈال دی، وہ مشک یہاں لٹکا لی، اور تلوار بھی اب اس ہاتھ میں، یہ ہاتھ تو ختم ہو گیا، ہاتھ کٹ کر کے گر گیا، مشک آپ کی اس میں لٹکی ہوئی ہے، اسی سے آپ تلوار بھی چلا رہے ہیں اور مشک بھی آپ کی اسی میں لٹکی ہوئی ہے۔ بولو کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ ابھی حضرت کیا ہے کہ تھوڑے اور آگے بڑھے تھے اپنی تلوار کو اسی ہاتھ سے گھماتے ہوئے کہ ایک ظالم نے پھر آگے بڑھ کر کے اس ہاتھ کے اوپر بھی بڑی زبردست تلوار کا وار کیا کہ آپ کا یہ ہاتھ بھی یہاں سے بازو کٹ گیا۔ جو ہی یہ بازو کٹا تو آپ نے نیچے جھک کر کے مشک کو اپنے دانتوں میں دبا لی کہ آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ کٹے ہیں، میرا سر نہیں کٹا ہے، میں یہ پانی سکینہ تک لے جاؤں گا۔ مگر دوستو اب ایسا ہوا کہ ابھی حضرت کیا ہے کہ یہ ہاتھ بھی کام کٹ چکا تھا، یہ ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، اور مشک منہ کے اندر یوں پکڑے ہوئے تھے کہ بھئی چلو میں پانی اسی طرح لے کر کے چلا جاؤں گا۔ مگر پھر کسی ایک ظالم نے مشک کو نشانہ بنا کر کے تیر چلایا اور سارا پانی بہہ گیا، مشک پھٹ گئی دوست۔ اور اب کیا ہے کہ آپ گھوڑا آگے بڑھا تو رہے ہیں، پانی سارا ختم ہو چکا ہے اور آپ کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے، اور اب آپ کیا ہے کہ لہو لہان ہو گئے اور گھوڑے سے آپ نیچے آ گئے، کیونکہ آپ کے پاس واپس اب کچھ ہے نہیں ان کا حملے کا جواب دینے کے لیے۔ جب حضرت نیچے آ گئے تو دوستو تھوڑی تھوڑی جان تھی، تو آپ نے آواز لگائی، یا خادرکنی، حسین بھائی کو سنبھال، تیرا بھائی جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین خیمے سے دوڑ کر آئے۔ اللہ اکبر، درود پڑھو نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چاروں طرف سے جب ٹوٹ پڑے تھے آپ کے ہاتھ اور بازو تو رہے نہیں تھے، آپ بالآخر آپ پر حملے ہوئے چاروں طرف سے اور آپ نڈال ہو کر گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ نے آواز لگائی، یا خادرکنی، بھائی بھائی کو پوچھو، بھائی بھائی جا رہا، دھیان کرو۔ ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ امام حسین کو اپنا آقا کہہ کر بلا رہے ہیں۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ امام حسین نے کہا، علی اکبر دوڑ بیٹا، میری کمر ٹوٹ گئی،
الان انکسر ظہری، امام حسین کی زبان سے یہ کلمے نکلے کہ میری کمر اب ٹوٹ گئی، میرا جو بازو تھا وہ چلا گیا، بچے بھی چلے گئے، کوئی رہا ہی نہیں، ایک عباس تھا وہ بھی گیا۔ کہا علی اکبر دوڑو، دیکھو چاچے کا کیا حال ہوا ہے۔ جو ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز سنی، دوڑ کر تشریف لائے۔ اس وقت مبارک زبان پر آپ کے یہ الفاظ تھے، انکسر ظہری الان، میری کمر اب ٹوٹ گئی، بے دست و پا، ہاتھ بھی نہیں، بنا بازوؤں کا شیر فرات کے کنارے لیٹا ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی تھوڑی روح باقی ہے۔ امام حسین پہنچ گئے، دیکھا کہ بھائی کا حال یہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، چلائے گر کے لاش پہ شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے صبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساکی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سرگود میں رہا اور دم نکل گیا۔ امام حسین کی گود کے اندر آپ کا سر مبارک ہے، اور ایک ہچکی آئی اور حضرت عباس کی روح جنت کو روانہ ہو گئی۔ اکبر پکارے، حضرت علی اکبر بھی پاس میں تھے، آپ کے باپ کے ساتھ آئے تھے چاچے کو سنبھالنے کے لیے۔ اکبر پکارے کہ ہائے چاچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، اے شیر سب سکھنے میرے نوجوان، پاؤں گا تم سا چاہنے والا میں اب کہاں، شیر خدا کا آج جہاں سے مٹا نشان، تم کو حسین جانتا تھا اپنے تن کی جان، تیغوں میں اب سپر نہیں بھائی کے ہوتے ہو، بازو کٹائے شیر سے دریا پہ سوتے ہو، بنا بازوؤں کا شیر دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس کی لاش مبارک کو اٹھا کر لا کر خیموں میں در دی۔ دوست، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوستو، یہ بھانجے بھتیجے بھائی سب چل بسے۔ اب کیا ہے کہ ایک شخصیت اور رہ گئی جن کا نام ہے حضرت علی اکبر، اور علی اکبر 18 سال کا جوان ہے، اور علی اکبر بتاتے ہیں کہ حضرت علی اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل مشابہ۔ ہاں، جس وقت یہ میدان کربلا کے اندر پہنچے تھے تو ایسا لگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بالکل چہرہ ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے آ کر کے اب اجازت طلب کی، ابا جی میرے اجازت دو۔ آپ نے کہا بیٹا میں تیرے کو اجازت کیسے دوں، تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جی، آپ
ہمارے سامنے آپ شہید ہو جاؤ، ہم پہلے جا کر کے اپنا گلا کٹائیں گے۔ میری جوانی میں کس کام کا، میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت بخشو۔ حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر بار بار ضد کر رہے ہیں کہ نہیں ابا جی میرے کو اجازت دینی پڑے گی، ضد کر رہے ہیں۔ جس طرح ہماری تمہاری اولادیں میلے میں جانے کے لیے، کہ گھومنے پھرنے کے لیے، کہ پکنک کے لیے ضدیں کرتی ہے، وہ ضد کر رہے تھے گلا کٹوانے کے لیے، سر کٹوانے کے لیے، شہادت پانے کے لیے، اور باپ کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے۔ دوست کیا ان لوگوں کا جذبہ تھا، کیا ان لوگوں کی وہ شان تھی۔ دوستو بتاتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے، یزیدیوں میں سے ایک شخص نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا، کیا اس نے کہا کہ ایسا آدمی کہ جس کے بیٹے بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، پورا خاندان جس آدمی کا کٹ چکا، تڑپ چکا، شہید ہو چکا، اور وہی آدمی اس طرح لڑائی لڑے کہ سامنے والی فوج کو اس طرح بھگائے جس طرح بکریوں کے اندر بھیڑیا سیال آ جاتا ہے، بھیڑیں کیسے بھاگتی ہے، اس طرح یزیدی بھیڑیں بھاگ رہی تھی جب حسین اپنی تلوار چلا رہا تھا۔ تو کہا کہ جن کے اتنے بچے گزر گئے، بھانجے بھتیجے وغیرہ، سارا خاندان لٹ چکا ہے، مگر پھر بھی ہمت ایسی ہے کہ اب بھی اس طرح لڑ رہے ہیں۔ کہا ایسا آدمی، ایسا مجاہد نہ تو کوئی دنیا میں پہلے آیا ہوگا، نہ کوئی قیامت تک آ سکے گا۔ دوستو اور پھر 3 دن کے بھوکے پیاسے، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کے لنگر چل رہا ہے، کہ بھئی لان چل رہی ہے، کہ نیاز بن رہی ہے، کہ کھانے بن رہے ہیں، کہ بھئی ابھی کھانا کھا لیا ہے، پانی کا ہی پتہ نہیں ہے وہاں۔ تو اتنی ہمت ان کی۔ اس طرح دوستو یہ جوان اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں۔ آخر باپ سے آ کر کہتے ہیں اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ کہ میں آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، تاکہ میں مروں نہیں، میں زندہ رہ جاؤں۔ آخر دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تجھے تیروں سے چلنی ہونے، تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تو تصویر مصطفیٰ ہے، میں تصویر مصطفیٰ کو خاک اور خون میں کیسے تڑپنے دوں گا، کیسے تصویر مصطفیٰ کو خاک اور خون میں لت پت ہونے دوں گا؟ بیٹا میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے اجازت دوں، میری آنکھوں کے نور تم مت جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جی میرے کو آپ اجازت دو، میں حضور جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر حضرت علی اکبر کو آپ نے اجازت دے دی۔ یہ مظلوم کربلا 18 برس کا نوجوان اب اپنے باپ کی اجازت لے کر کے رن کی طرف روانہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا جاؤ، جا کر کے دادے کو سلام کہنا، جنت میں نانے کو بھی سلام کہنا، دادی کو بھی سلام کہنا، اور بتانا کہ آپ کی امت آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچڑوں کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ جاؤ بیٹا علی اکبر۔ آخر دوستو حضرت سرکار علی اکبر اپنے ابا جان کے پاس سے اجازت لے کر، جو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی الگ خیمے میں، ان کو بھی آخری سلام کیا۔ بیویوں نے رو رو کر کے واپس جواب دیا جا رہے ہو اکبر، جا رہے۔ اب شاید ہی اکبر آئے،
بیویوں نے رو کر کے واپس اشارہ کیے جاؤ. ہو جس وقت بیویوں کے اوپر اس طرح کا وقت گزرا ہوگا، کیا گزر رہی ہوگی، عرش الہی ہل رہا ہوگا. داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گمایا جاتا. اور وہ ہے کہ زباں درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا. داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو. دکھ درد کی ماں بیٹے کی رخصتی کے وقت کہہ رہی تھی، ماں کیا کہہ رہی تھی؟ ماں کہہ رہی تھی علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو، اماں واری میری بستی کو نہ ویران کرو، چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا سامان کرو، پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو، میرے جیتے جی نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا، پہلے اپنی ماں کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا. چھوڑ کر روتا انہیں خیمے سے اکبر نکلا، پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے، پورا جب حال سے ہم شکلے پیمبر نکلے، مڑ کے تکتے تھے کہ خیمے سے نمادر نکلے. علی اکبر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ میری ماں پیچھے نہیں آ جائے، کہیں میری بہن پیچھے نہیں آ جائے، بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے. ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی، ٹکڑے ہوتا تھا جگر، چھاتی پھٹی جاتی تھی. الغرض آپ دشمنوں کے مقابلے میں تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر کے ان لوگوں کو للکارا. آپ نے فرمایا کہ میں علی اکبر ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. تم نے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے چاچوں کو، کئیوں کو تم نے تہہ تیگ کیا، شہید کر دیا. آؤ اب میرے سے بھی مقابلہ کرو. بہت دیر تک آپ للکارتے رہے، آوازیں دیتے رہے. عمر سعد جو سب کا ہیڈ تھا، اس بدبخت نے پھر ایک بڑے بہادر کو جس کا نام غالباً طارق تھا، اس نے آواز دی اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا کب سے ہی تمہارے کو آوازیں دے رہا ہے اور تمہارے میں سے کوئی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. تو طارق جس کو عمر سعد نے کہا جاؤ اور جا کر کے اس لڑکے کو قتل کرو، جا کر کے اس لڑکے کو شہید کرو. طارق نے کہا کہ میں کیا شہید کروں، میں کیا کروں، میں میرے لڑکوں کو بھیج دیتا ہوں، وہ جا کر کے اس لڑکے کا کام تمام کرائیں گے، میں نہیں جاؤں گا. میں کیا اتنے سے لڑکے سے، اتنے جوان بچے سے میں کیا مقابلہ کروں، میرے اس میں مقابلے میں میری کیا کوئی گنتی ہو جائے گی، میں میرے لڑکے کو بھیج دیتا ہوں. تو اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا. اب لڑکا آیا صاحب، لڑکے نے آ کر کے حضرت کے سامنے کیا ہے کہ اپنا وار اس نے کیا. تو حضرت نے کیا ہے کہ اس کے وار کو آپ نے رد کیا اور اپنی طرف سے آپ نے وار کیا اور اس کو ڈیر کر دیا. اس طرح اس کے بھی 2-3 لڑکے جہنم رسید ہوئے. پھر یہ طارق خود، اس کو عمر سعد نے کہا تھا کہ تجھے موصل کی حکومت دے دیں گے، تو ایسا کر یا علی اکبر کو تو شہید کر دے، علی اکبر کو تو قتل کر دے. آخر یہ بھی آیا، اس نے آ کر کے شہزادے کے اوپر حملہ کیا تو شہزادے نے ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد ابن سعد نے ایک اور مشہور بہادر جس کا نام مصرع بن غالب تھا، اس کو امام حسین کے اس بیٹے کے مقابلے کے لیے بھیجا. اس نے آ کر کے آپ پر نیزے سے حملہ کیا. شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزہ
قلم کر کے مصرع کے سر پر تلوار ایسی ضرب حیدری لگائی کہ مصرع کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابلے میں کوئی آئے۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو کہا، حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرو۔ 1000 گھوڑے سوار تلواروں کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر کے علی اکبر کے اوپر حملہ کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ تو 1000 آدمیوں کی ٹکڑی آئی اور ان 1000 نے حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزے اور تیر آپ کے اوپر پھینکنے شروع کیے۔ چاروں طرف سے آپ کے اوپر اب حملہ ہوا۔ شہزادہ امام شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان دشمنوں کو ہلاک کرتے ہوئے خون میں خاک اور خون میں ملاتے ہوئے حضرت سرکار علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ آپ کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور آپ کافی نڈال ہو چکے ہیں، کافی آپ کا خون مطلب بہ گیا ہے اور آپ ایک دم خون میں نہا گئے ہیں، ایسی حالت ہو گئی۔ نیزے سے کس کی لاش کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ چاروں طرف سے حملے ہونے کے بعد آپ نڈال ہو گئے اور آپ کی ہمت جواب دے گئی اور آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے اور آپ نے آواز لگائی، یا بتا ادرکنی، ابا جی اپنے بیٹے کو سنبھالو، یا آپ نے آواز لگائی۔ جس دم سنی حسین نے یہ جاں گزا صدا، صابر اگرچہ تھے پر کلیجہ الٹ گیا، ہاتھوں سے دل کو تھام کے دوڑے برہنہ پا، نعرہ کیا کہ اے علی اکبر کروں میں کیا، مل کر غریب و بے کس و تنہا سے جائیو، آئے ضعیف باپ تو دنیا سے جائیو۔ امام حسین نے کہا بیٹا تھوڑی دیر تیری روح کو روکنا، میں جب آؤں اس کے بعد تو جانا، میں سمجھ تو گیا ہوں کہ تو نڈال ہو کر کے تجھے پٹک دیا گیا ہے، اب میرے آنے سے پہلے پہلے کہیں تیری روح نہ نکل جائے۔ جا کر صفوں کے پاس پکارے باس کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ سب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس عبر میں چھپائے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچار میں، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا، آئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بحر و بر، بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر، اٹھا وہ دل میں درد کے خم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر، اکبر تیرے علم سے جگر چاک چاک ہے، جب تو نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے، دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے، حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ آئے ہائے، زندہ رہے یہ پیر جوان یوں جہاں سے جائے، اے لال 3 روز کے فاقے میں زخم کھائے، شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو۔ مظلوم کربلا حضرت علی اکبر نے اپنے باپ کے آنے پر اپنا سر اپنے باپ کی گود میں رکھا اور علی اکبر نے آنکھ کھول لی اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رکھے پدر، سوکھی زباں دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر،
زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دوبارہ لی کی راہ کے کروٹ ادھر ادھر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگام ظہر کا تھا لٹا گر حسین کا۔ جب جانباز بیٹا باپ کی گود میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روانہ ہوا، مظلوم کربلا نے دوستو لاش مبارک زمین کربلا پر دوستو امام حسین نے لاش مبارک لی اور واپس اٹھا کر کے آپ روانہ ہوئے اور اپنے خیمے کی طرف گئے۔ بتاتے ہیں کہ آپ کے امام حسین کے داڑھی کے اندر زیادہ تر بال کالے ہی تھے، مگر حضرت علی اکبر کی شہادت اور آپ کی لاش کو اٹھا کر لے گئے نا تو آپ کے داڑھی کے کالے بال سفید ہو گئے۔ یار اگر کسی کا بیٹا گزر جاتا وہ کہتا میرے گھٹنے ٹوٹ گئے، کسی ماں کا جوان بیٹا چلا جاتا تو ماں پاگل ہو جاتی ہے، دیوانی ہو جاتی ہے، مگر یہ دیکھو حضرت رباب کو دیکھو، شہر بانوں کو دیکھو، امام حسین کو دیکھو، ان کی ہمتوں کو تو دیکھو کہ کیسے کیسے بیٹے پھول جیسے چاند جیسے بیٹے خاک اور خون کے اندر لطپت ہوئے ہوئے ان کی لاشوں کے ڈھیر ان کے سامنے پڑے۔ کیا اللہ پاک نے ان کو ہمت دی ہوگی، کیا اللہ پاک نے ان کو صبر و جبت دیا ہوگا۔ دوستو اے آسمان تو نے صبر کے منظر تو بہت دیکھے ہوں گے، مگر کربلا والوں والا صبر تیری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمتا و زینت ما علمتا و ملا ما علمتا۔ علی اکبر بھی چلے گئے۔ اب خیمے کے اندر دو ہی ہستیاں باقی رہی، ایک تو حضرت علی اصغر جن کی عمر کوئی 4-6 مہینے کی ہے، اور ایک حضرت زین العابدین۔ زین العابدین کو مکے سے مدینے سے ہی بخار چڑھا ہوا تھا، طبیعت خراب تھی، نڈال تھے۔ علی اصغر چھوٹے سے بچے ہیں، رباب کے بیٹے ہیں، تو رباب نے امام حسین سے کہا کہ بچہ بہت بلبلا رہا ہے، بہت تڑپ رہا ہے، میرے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے، پانی کے لیے پریشان ہے بچہ، اس بچے کے واسطے آپ پانی کا بندوبست کرو، پانی پلا لاؤ۔ امام حسین نے فرمایا رباب، علی اکبر پیاسا چلا گیا، قاسم پیاسا چلا گیا، اون اور محمد پیاسے چلے گئے، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، عباس پانی لینے کے لیے گیا تو عباس فرات کے کنارے لیٹ گیا، ہمارے پاس پانی کا کہاں انتظام اور بندوبست ہے، تم کہہ رہی ان کو پانی دے دے بچے کو۔ یہ اگر پانی دیتے تو عباس کو پانی لانے دیتے، عباس ان کو پانی نہیں لانے دیا، مشک پھوڑ دی۔ تو حضرت زینب نے رباب نے کہا نہیں، زینب نے کہا بھائی ایک بار ان کے سامنے علی اصغر کو خود کو ہی لے جاؤ اور ان کو کہو کہ بھائی ہمارے اس بچے کو پانی کے چند ٹپے اس کی زبان پر ٹپکا دو، ہمارے ہاتھ میں پانی مت دو۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ایک بار جاؤ تو صحیح، بچوں پر تو ہر کسی کو ترس آ جاتا ہے، کتنے ہی سخت دل ہے، لیکن چھوٹا بچہ دیکھیں گے تو دیا آئے گی ان کو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ لے جاتا ہوں۔ آپ حضرت علی اصغر کو لے کر کے سامنے یزیدیوں کی فوج کی صف بنی ہوئی تھی، آپ لے گئے بچے کو، لے جا کر کے بچے کو اس کا اوپر کپڑا پڑا تھا، کپڑا ہٹایا۔ علی اصغر ننھا سا بچہ ہے، باپ کے منہ کو دیکھتا ہے، کبھی سامنے والے فوجیوں کو ان کو دیکھتا ہے۔ بچے کو کیا معلوم کہ یہ جو ظالم ہے اور باپ کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزیدیو، میرے اس بچے کو اگر تم پانی دے دو گے تو یہ میرا بچہ تمہارے اوپر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ دیکھو ہم اہل بیت ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے،
مگر یہ میرا ننھا اصغر ہے کہ ہم پانی کے لیے اس بچے کے واسطے تم سے کہہ رہے ہیں، اگر میرے اس بچے کو تم پانی پلا دو گے تو قیامت کے دن میں میرے نانا کے ہاتھوں سے تمہیں کوثر کا جام پلوا دوں گا، ہمیں پانی مت دو، میرے اس بچے کو پانی پلا دو۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو یوں لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور بچہ دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر پلپلا رہا ہے۔ ایک بدبخت ازلی جس کا نام حرملہ بن کاہل تھا، اس نے کیا ہے سائیڈ ہو کر کے ایسا تیر کا ایسا نشانہ بنایا علی اصغر کے گلے کو، اور اس نے تیر کا نشانہ بنا کر کے تیر چھوڑ دیا۔ دوست وہ سیدھا تیر آ کر کے علی اصغر کے گلے کو پار کرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں آ کر کے چبھ گیا۔ علی اصغر نے باپ کی گود میں اچھالا لیا، باپ نے دیکھا کہ تیر لگ گیا، والد نے اپنے بچے کا چھوٹی سی گردن پکڑ کر کے تیر کو یوں کھینچا، یوں ہی تیر کو کھینچا تو خون کا پھوارا چھوٹا، پہلے تیر باپ کے بازو سے نکلا، اس کے بعد اس گڑے کو پار کرتا ہوا اس کے اندر سے یوں کھینچ کر کے جو ہی نکالا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ امام حسین کے ہاتھ اور آپ کی پوری گود خون سے رنگین ہو گئی، آپ کے ہاتھ خون سے بھر گئے، آپ نے اپنے وہ خون کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی داڑھی کے اوپر مسل لیا، اپنے منہ کے اوپر مسل لیا، علی اصغر کا خون منہ پر مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور آپ نے کہا بیٹا اصغر قیامت کے دن نانے کے سامنے اسی طرح جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ آخر حضرت علی اصغر نے تھوڑی دیر آنکھ کھولی، پھر جھٹکا کھا کر کے علی اصغر کی روح بھی جنت الفردوس کو سدھار گئی۔ دوستو جب علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت امام حسین نے واپس وہ کپڑا علی اصغر کے اوپر ڈال دیا، ڈال کر کے واپس یہ لے کر کے جا رہے تھے تو زینب نے رباب نے دیکھا کہ بچہ شاید گیا تھا، اس ٹائم ہاتھ پیر کھدا رہا تھا، اب وہ بچہ بالکل ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے، اس کا مطلب پانی پلا دیا دکھے ان لوگوں نے، پانی پی کر آیا ہے بچہ۔ آپ واپس خیمے کے اندر آئے اور آپ نے آ کر کہا تمہارا ماہلے کا خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں مرحوم شہید ہو گیا بانو۔ آپ نے فرمایا زینب رباب اب میرا اصغر تمہارے کو پانی کے لیے پریشان نہیں کرے گا، اب میرے اصغر نے آپ کی دادی کی گود میں جا کر پانی پی لیا ہے، یہ سنبھالو اصغر کو۔ ان لاشوں کے ساتھ حضرت علی اصغر کی نہ لاش بھی رکھ دی گئی۔ ہو کیا معاملہ کربلا کے اوپر دوستو گزرا ہے۔ درود شریف پڑھیے آپ۔ کتنے بج گئے بھائی مولانا؟ 12:15۔ ایک بار اور درود شریف پڑھو۔ کہنے کو تو باتیں بہت ہیں مگر اب کیا کریں۔ خیر، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ کیا ہے کہ خیمے کی طرف آپ آئے، حضرت زین العابدین آئے آپ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ والد صاحب اب آپ میرے کو اجازت دے۔ آپ نے کہا بیٹا تیرے کو اجازت کس بات کی دیں؟ کہا کہ میں میدان جنگ میں جاؤں۔ آپ نے کہا بیٹا تیرے کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تیرے بخار چڑھا ہوا ہے، تجھے نہیں بھیجیں گے۔ تو کہا نہیں میں جاؤں گا، میرے کو آپ شہید ہونے کی اجازت دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو میرے شہید ہونے کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے عورتوں کا ان کو مدینے کون لے جائے گا؟
اے میرے بیٹے میں تجھے خلافت کا تاج پہناتا ہوں، بیٹا میرے بعد میرے گھر والوں کا، میرے بال بچوں کا، میرے ان کا سب کا دھیان تیرے کو رکھنا ہے، ان کو مدینے لے جانا ہے، نانا کی قبر پر مزار پر جا کر کے کربلا کا سارا حال تجھے سنانا ہے زین العابدین۔ بیٹا اگر میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو بھی شہید ہو جائے گا تو بتا پھر نسل حسینی کہاں سے چلے گی؟ اس لیے زین العابدین تیرے کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بہت انہوں نے کہا باپ نہیں ماننے تو نہیں ماننے دوستو، کہا نہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی، ورنہ کیا ہے کہ زین العابدین کو 2 جگہ اور قتل کرنے کی سازش ہوئی تھی شہادت کربلا کے بعد بھی، یعنی کربلا کا قصہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو شہید کرنے کا یزید نے، ابن زیاد نے ارادہ کیا تھا، مگر حضرت زینب نے بیچ بچاؤ کر کے حضرت زین العابدین کو بچا لیا۔ آخر گلشن حسینی کے یہ پھول دنیا میں کھلنے مقصود تھے، اس لیے حضرت زین العابدین شہید نہیں ہوئے دوستو۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ارادہ فرمایا کہ حضرت اب آپ تشریف لے جائیں گے، تو آپ نے بیویوں کے پاس آ کر کے ان کو آپ نے آخری سلام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو زینب میری شہادت کے بعد چھاتی ماتھے وغیرہ مت کوٹنا، بال مت نوچنا، دیواروں سے ٹکرے نہ کھانا، جس فاطمہ کا دودھ میں نے پیا اسی فاطمہ کا دودھ تو نے پیا صبر والی ماں کا، اس لیے میری بہن زینب میری شہادت کے بعد حسین والا رول، حسین والا روپ تجھے دھارنا ہے، ان بیوی بچیوں کو اور ان کو سب کو، سکینہ کو اور ان کا سب کا دھیان خیال رکھنا ہے، یہ میرا بیٹا بیمار زین العابدین ہے، اے زینب ان سب کا تیرے کو دھیان رکھنا اور ان کو مدینے لے جانا، زینب ہمت رکھنا، صبر رکھنا۔ پھر فرمایا کہ زینب اس سکینہ کا تھوڑا زیادہ دھیان رکھنا، میرے بغیر رہتی نہیں ہے، کیا معلوم میری شہادت کے بعد میری بیٹی سکینہ کہیں میری لاش کی طرف نہیں آ جائے، کہیں یہ کیا کر بیٹھے، ذرا دھیان رکھنا، اس کو پکڑنا، میری شہادت کے بعد میرے پاس اس کو مت آنے دینا، اور اس کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا۔ اب دوستو بیویوں کی بھی آہیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ تم ان بیڑیوں میں اور اس جنگل کے اندر ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کو بلاون دے رہے ہو کہ ان کا دھیان رکھنا، ہمارا تو یہاں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، کیا ہوگا ہمارا، آپ ہمیں کس کے سپرد چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آپ نے کہا کہ بھئی اب تمہیں کس کے سونپوں، اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ کو سونپا تمہیں زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھے گا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا سیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، او لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ کی بیٹی سکینہ جو تھی نا وہ آپ سے آ کر کے لپٹ گئی ان باتوں کو سن کر کے، اور کہا کہ میں پاپا آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا میرے جانے دے، کہا کہ نہیں جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ پھر بھی آپ نے سکینہ کو، زینب کو کہا کہ اس کو سنبھالو، پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا امامہ اپنے ماتھے کے اوپر باندھا، حضرت امام حسن کا پٹکا اپنی کمر کے باندھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار حیدری آپ نے اپنے ہاتھ میں لی، اور آپ اپنے
گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے تو آپ دوسروں کو سوار کر کر کے بھیجا کرتے تھے، اب آپ کو کون سوار کرے؟ حضرت زینب بھی پاس میں کھڑی ہے اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں، اور جو ہی گھوڑے کو اوپر آپ سوار ہوئے اور آپ نے گھوڑے کو جو ہی مہار آپ نے اس طرح کھینچی نا تو گھوڑا آگے نہیں چلتا. پھر آپ نے یوں کیا، گھوڑا آگے نہیں چلتا، پیچھے کی طرف دیکھتا ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت سکینہ نے گھوڑے کی ایک ٹانگ یوں پکڑ رکھی ہے اور کہتی ہے گھوڑا میرے پاپا کو مت لے جا، میرے ابا کو مت لے جا، انہیں مت لے جا. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ نے فرمایا زینب ذرا سکینہ کو سنبھالو، سکینہ کو واپس لے جاؤ، یہ مان نہیں رہی ہے. سکینہ کہتی ہے ابا آپ کو جانے نہیں دوں گی. آپ نے کہا بیٹا میں گیا تو ایک بار واپس بھی آ جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک بار سنبھالنے واپس آؤں گا اور پھر جب چاہوں گا نا پھر چلے ہی جاؤں گا، پھر واپس نہیں آؤں گا، ایک بار ضرور اور آ جاؤں گا، میرے کو جانے دو. کہا میں آپ کی چھوٹی بچی ہوں، آپ کی لاڈلی بچی ہوں، آپ کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ کے پاس سوتی ہوں، تو پھر آپ اگر چلے جاؤ گے اور آپ نہیں آؤ گے تو میں کہاں سوؤں گی؟ تو کہا کہ تو تیری ماں کے پاس سو جانا. تو ان کو اپنے باپ کی محبت میں دھیان رہا نہیں، انہوں نے کہا کہ میری امی کے پاس تو میرا بھائی اصغر سوتا ہے، امی کے پاس تو اصغر سوئے گا، میں تو آپ کے پاس سوؤں گی. آپ نے فرمایا بیٹا اب میں نے تمہاری بدلی کر دی ہے، اب کیا ہے کہ تمہاری ماں کے پاس سونا، اصغر میرے پاس سوئے گا، میں اصغر کے پاس سو جاؤں گا کیونکہ اصغر پہلے سے ہی سو چکا ہے. بہرحال دوستو تسلیاں و تشفیاں وغیرہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت وغیرہ سب سے لے کر کے آپ خیمے سے باہر نکلتے ہیں. کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر. چلا کے کوئی کہتی تھی ہے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر. بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ. چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ. صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ. سے کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ملاقات ہو جائے گی پدر سے. آخر مظلوم کربلا نے دائیں بائیں نگاہ کی اور آپ نے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے پر آپ سوار ہوئے، حضرت زینب قریب ہے اور سرکار امام حسین اب سوار ہوئے. زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر. اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر، صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر. کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا. تاجدار کربلا سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا، خیمے کی طرف مڑ کے یہ کرتے تھے اشارہ، زینب بہن اللہ نگہبان تمہارا، گر روزہ انور پہ گزر ہوئے گزارا، نانا سے میرا صبر بیاں کیجیو سارا. وہ کہتی تھی اللہ نہ لے جائے وطن میں، ہم شیر کو پہلو ہو نصیب آپ کا رن میں. ہم شیر نے لاشوں کو اٹھانا تیرا دیکھا، مردہ لیے معصوم کا آنا تیرا دیکھا، ہوٹوں پہ زباں خشک پھرانا تیرا دیکھا، اکبر کے لیے آنسو بہانا تیرا دیکھا. ہر چند بہادر میرے بابا بھی بڑے تھے،
زینب کہتی ہے کہ میرا بابا علی بھی بہت بڑا بہادر ہے، ہر چند بہادر میرا بابا بھی بڑے تھے، پیاسے کبھی 24 پہر کے نہ لڑے تھے۔ وہ 24 گھنٹوں کے یا 3 دن کے پیاسے نہیں لڑے تھے۔ اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ آخر حضرت کیا ہے کہ میدان میں آئی گئے اور آ کر کے آپ نے ان لوگوں کو آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ امامہ کس کا بندھا ہوا ہے، یہ پٹکا کس کا ہے، یہ تلوار کس کی ہے، یہ نواسا کس کا ہے، یہ صورت کس کی ہے، فاطمہ کس کی ماں کا نام ہے، محمد کس کا نانا ہے۔ اس طرح کی آپ نے بہت دیر تک ان لوگوں کے سامنے تقریر کی تاکہ وہ لوگ اب بھی سمجھ جائیں، مگر وہ سمجھے نہیں، اور انہوں نے کہا حسین تم تقریر بند کرو اور تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر دوستو ان لوگوں نے ایک بھی آپ کی کوئی بات مانی نہیں، اور وہ لوگ برابر حضرت کو لڑائی کے لیے اکساتے رہے، آمادہ کرتے رہے، اور حضرت امام حسین اکیلے ادھر کھڑے ہیں، خیمے میں بائیہ ہیں، زین العابدین ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں، 20,000 کا لشکر آپ کے سامنے ہے اور آپ اکیلے کھڑے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ بھیجو اب تمہارے بہادروں کو بھیجو۔ ان میں سے تمیم بن قحطبہ پوری تیاری کے ساتھ بڑی بڑی ڈنگیں ہانکتا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اس کا سر گردن سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد جابر بن قاہر قمی بڑے کر و فر کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر نعرہ لگانے لگا اور کہنے لگا کہ شام اور عراق کے بڑے بڑے سورما میرے نام سے کانپتے ہیں، حسین اب تمہیں پتہ چلے گا میری تلوار کا۔ آپ نے اس کے تلوار کا وار آپ نے رد کیا اور اس سے بچ کر کے آپ نے اپنی تلوار کا وار کر کے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا بازو کٹ کر کے زمین پر جا پڑا، اور وہ پشت پھیر کر کے پیٹھ پھیر کر کے بھاگنے لگا تو حضرت نے واپس اس کے اوپر پیچھے سے وار کیا اور اس کو بھی آپ نے جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد بدر بن سہیل یمنی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمر بن سعد سے کہنے لگا کیسے بزدلوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، میرے چاروں بیٹوں میں سے جسے چاہو اب میدان میں بھیج دو، پھر دیکھو مجھ سے سیکھے ہوئے میرے بیٹے کیسا میرا بتایا ہوا جنگ کا نقشہ بناتے ہیں۔ عمر بن سعد نے بدر کے بڑے فرزند کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا اڑاتا ہوا حضرت کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے کہا تیرا باپ آتا تو ٹھیک رہتا، تو تاکہ وہ دیکھتا، تو آخر اس بیٹے کو بھی حضرت سرکار امام حسین نے زمین پر تڑپا دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا بیٹا آیا، اس کی بھی حالت کی۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ سب جہنم رسید ہوتے رہے، اور حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار چلاتے رہے۔ آخر وہ بدر خود اس نے دیکھا کہ میرے بیٹوں کو اس طرح بے دردی سے مار دیا گیا ہے، وہ بھی آیا، وہ بھی جو آپ کے سامنے آیا آپ نے ایسا وار کیا کہ اس کے بھی آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ایک ٹکڑا ادھر پڑا۔ کیا معلوم اللہ پاک نے کیسی ہمت و طاقت و قوت بخشی تھی دوستو۔ بہرحال جو بھی سامنے آ رہا تھا بچ نہیں پا رہا تھا، آخر چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگے۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ دوستو جب اتنے 5-7 آدمی اس طرح آپ کے ہاتھ کے سامنے آنے والے مر گئے کٹ گئے، اور باقیوں پر آپ نے جن پر بھی تلوار چلائی وہ بھی جہنم رسید ہوئے، پھر کیا ہے کہ عمر سعد نے پھر وہی چال چلی، کون سی کہ چاروں طرف سے گھیر لو۔ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جریو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا،
نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑی ہر بے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو۔ یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اسان ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ 2000 آدمیوں نے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ ہو جب اس طرح آپ کو چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا تو بتاتے ہیں دوستو کہ حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوں سمجھو کہ تیروں کا میں برسایا جانے لگا، نیزوں کے حملے آپ کے جسم پاک پر آ کر کے ہونے لگے اور تیر آپ کے جسم میں پیوست ہونے لگے۔ آپ کا گھوڑا بھی اس قدر زخمی ہو چکا تھا، اس میں بھی قوت و ہمت نہیں رہی تھی، آخر امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر چار طرف سے تیر آ رہے تھے، امام مظلوم کا جسم پاک بس ان کا نشانہ بنا ہوا تھا، ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے لہو لہان کر دیا تھا۔ ایک مردود جس کا نام ابو الحنوک تھا، اس نے ایک تیر آپ کی پیشانی کے اوپر لگایا، اس تیر کے لگنے سے آپ کے خون سے آپ کا مطلب پورا منہ ایک دم گیلا تر بتر ہو گیا۔ آپ نے منہ پر ہاتھ پھیرا، فرمایا بدبختو تم نے رسول اللہ کی اذیت و تکلیف کا بھی خیال نہیں کیا۔ بہرحال اب جنت کا دولہا جنت کی طرف سدھارنے کے لیے دوستو یوں سمجھو کہ آمادہ تیار ہو گیا، ادھر بہشتی حوریں جنتی جروکوں سے امام حسین کی زیارت وغیرہ کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ دوستو اتنا ہوا کہ حضرت کے سینے اقدس کے اوپر خولی بن یزید نے ایک ایسا تیر مارا کہ وہ سینے میں گڑ گیا۔ اس کے بعد راکب دوش پیمبر یعنی امام حسین جو حضور کے کندھے پر بیٹھنے والے، وہ اپنے گھوڑے سے اب نیچے آ گئے۔ حضرت تو گھوڑے سے نیچے آ گئے مگر امت کو قیامت تک کے لیے اٹھا گئے۔ ہاتھوں سے آپ کے لگام چھوٹ گئی، آپ زمین پر آ گئے۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ شقی ازلی خولی ابن یزید یہ آپ کے سر مبارک کو الگ کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر اس کے ہاتھ تھر تھرا گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حسن بن یزید یہ آگے بڑھا اور اس نے گھوڑے سے اتر کر کے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کیا اور اپنے بھائی کے یا شمر کے ہاتھ میں دیا۔ شمر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ شمر نے آپ کا سر مبارک کو کاٹا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوستو القصہ گرتی پڑتی فوج کے کری، آئی آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، قاتل تو اس طرف سر پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبل ظفر بجانے لگا دشمن خدا، گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ ہو اے آسماں جھک کر لاشِ شبیر کو اٹھا لے، اے آسماں جھک کر لاشِ شبیر کو اٹھا لے، ٹوٹا ہوا زمین پہ ہے کعبہ پڑا ہوا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سلام پڑھ لو۔